المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وضعفه الألباني وقال منکر. رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اس وقت امت کو ہمیں دو نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے افضل ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو آتا ہے وہ دوسرے سے افضل ہے. لہٰذا ہم سب کو جیسے 10 دن ایکٹیو رہے ویسے ہمیں 20 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت مانگتے ہوئے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات، کل عصر میں ہمارے ایک مصلی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ میرے پاس آئے مغرب میں. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا آتا ہے، دوسرا مغفرت کا آتا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. یہ بات مشہور بھی ہے، بلکہ انہوں نے میرے سے یہ کہا کہ پرانے علماء بتا کر چلے گئے اور ایک دوسرے کو وہ عشرے کی مبارکبادی بھی دیتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا، یہ بات مشہور ہو گئی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جو علماء اس کے بارے میں نہیں جانتے اسے بھی ہوا دیتے رہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. مگر اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ روایت ابن خزیمہ اور بیہقی میں ہے. مشہور محدث زمانہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، لہٰذا اس بات کو نہیں پھیلانا چاہیے. اب آئیے اس حدیث کی تشریح میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہود کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. نصارہ کے پاس کیا تھا؟ عمل تھا، علم نہیں تھا. ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے بولتے ہیں اللہ تو یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی عبادت علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. لہٰذا اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم جو بھی کام کریں سب سے پہلے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. بلکہ صالح سندھی حفظہ اللہ بہت مشہور امام ہے، اس کے سعودی عرب میں مدینہ میں رہتے ہیں. وہ بولتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو پسند کرتے وہ کام کرنا سلفیت ہے، اپنے ذہن میں آنا اس کام کو کرنا بدعت ہے. لہٰذا ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کو بولتے ہیں آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں. اگر ہمارے درمیان میں خود یہ ضعیف حدیث، یہ 3 عشروں کی 3 خصوصیات ہیں، اگر ایسی بات ہم کہیں تو بھلا بتائیے سلفیت میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ تو بہرحال بندہ جب عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے مومن کا ہر اٹھتا قدم رمضان میں وہ اس قدم پر جانا چاہیے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنا چھوٹا جملہ ہے، دیکھو، اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر آپ کی اتباع کرو، دین میں بدعتیں ایجاد نہ کرو. جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے تو ضعیف موضوع روایتیں سب سوشل میڈیا کے ذریعے امت میں پھیلائی جاتی ہیں. لوگوں کو کیا ہمت معلوم ہے؟ ہمارے استاد ظہیر الدین صاحب عصری رحمانی رحمہ اللہ تعالی، جو رائے درگ میں پہلے آئے، بعد میں عمر آباد میں ماشاءاللہ 50 سال تک جو ہے وہ حدیث پڑھاتے رہے. ابو داؤد پڑھاتے، مسلم پڑھاتے، مشکات پڑھاتے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے دہلی میں یہ حدیث دیکھی، حب الوطن من الایمان رواہ البخاری. ایسا لکھا ہوا ہے وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور بلیکٹ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے. شیخ بولے آج چیلنج کرتا ہوں میں یہ حدیث بخاری میں دکھا دوں. جس لکھنے والے نے لکھا تو پوری بخاری چھانی، آخر میں اس نے معذرت کی حدیث بخاری میں نہیں ہے. تو لہذا لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے بلکہ بولتے ہیں. بعض لوگوں کو ہمت دیکھ کیسی ہے، حدیث لاتے نیچے لکھتے رواہ مسلم میں حدیث ہی نہیں ہے. اب بعض لوگ حدیث کا غلط نمبر لکھتے ہیں. تو لہذا اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے متعلق ضعیف حدیثوں کو، موضوع حدیثوں کو نعوذ باللہ زیادہ پھیلانا یہ بڑا خطرناک جرم ہے.
اگر آپ نے یہ کہا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں، تو کہاں سے لا لیں آپ یہ چیز؟ یہ حالانکہ آگے ہم ذکر کریں گے، لوگ نام بھی رکھ لیا اور مبارکبادی دیتے ہیں، بولتے ہیں جہنم سے، بلکہ ہم نے دوسرے مسلک کی مسجدوں کے بورڈ پر یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہے، لوگ بولتے ہیں رمضان کے 3 عشرے اور 3 عشرے میں ایسے آتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اگر آپ رمضان کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں تو اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ دیکھو، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا، کہا یہ تینوں چیزیں رمضان میں پہلے سے ہیں۔ رمضان میں اللہ کی مغفرت بھی ہے، رمضان اللہ کی رحمت بھی ہے، اور احادیث میں آگے ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں اور افطار کے وقت بھی ترمذی کی روایت کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتا ہے۔ اگر ہم اس ضعیف حدیث کو مان لیں تو کیا سمجھ میں آتا؟ اللہ تعالیٰ رمضان کے 2 عشروں میں لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، خالی آخری عشرے میں کرتا، بلکہ لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثوں کو گھڑ کے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگوں کو جرت اتنی ہوتی ہے، علماء کو خود دیکھتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کچھ بھی نہیں دیکھتے، آگے دھڑلے سے بولتے ہیں فلاں حدیث میں آیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے کہا کہ کوئی آدمی گھڑ کر اگر میری طرف منسوب کرتا ہے تو جھوٹی حدیث بولنے کی وجہ سے اس کو نار جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ علماء بتاتے جھوٹ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو خطرناک ہے اللہ پہ جھوٹ بولنا، اللہ نے جو بات نہیں کہی وہ بولنا، دوسری یہ ہے رسول اللہ جو بات نہیں بولے وہ بولنا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپسی معاملات میں نعوذ باللہ جھوٹ بولنا۔ لہٰذا 3 عشرے ہیں، 3 کا نام دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اہل علم لکھتے ہیں کہ ان تینوں کا نام دے کر تینوں کا نام پکارنا یہ بھی خطرناک ہے۔ جیسا میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے، رمضان میں جو تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اب حدیث میں سوال یہ آتا ہے کہ اس طرح کی ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں پھیلتی کیسے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کا واٹس ایپ گروپ بنائیں، کون تو بھی پھوپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا انہیں غیر مسئلہ کرتا، وہ حدیث ڈالتا تھا، لائک کر ڈالتا ہے، ہمیں دیکھتے نہیں اسے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو بھی حدیث ملتی ہے اس کو دھوکہ کھا کر آگے شیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ شیئر کریں دوسروں میں چلے گئی، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ کے گروپ میں، وہ جب تک پھیلتی رہے گی نعوذ باللہ آپ کے جو ہے نامۂ عمل میں برائی لکھی جائے گی۔ لہٰذا موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں پھیلنے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب علماء خود ہیں۔ علماء خود غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے جب میں خطبہ دیتا ہوں تو بخاری مسلم کے علاوہ جو بھی حدیث آتی ہے یہ دیکھ لیتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت میں جہالت بہت ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، علماء کو پرکھنے کا طریقہ سیکھو آپ۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو گا کر بولتا ہے اسے لوگ بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں، جو حدیث نمبر بولتا ہے اسے بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں، وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی معمولی کپڑے پہننے کا یا 300 کے چپل پہنا تو لوگ اسے دیکھتے بھی نہیں ہیں، مگر بڑی شیروانی یا نہیں تو 5000 کی واچ یا بڑا واسکوٹ اگر پہن کے آتا تو لوگ بولتے ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث مطلب درس میں اور خطبے میں حدیث نمبر بولنے والا بڑا عالم نہیں ہوتا۔ لہٰذا علماء کو پرکھنے کا طریقہ سیکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ ضعیف اور موضوع حدیثیں مسجدوں سے جو ہے نعوذ باللہ پھیل، جیسا میں نے کہا ممبر پر کھڑے ہو کر بولتے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ بول کچھ نہیں ہیں وہ۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں 3 کیٹیگری ہیں، ایک ہے خطیب، ایک ہے عالم، اور ایک ہے وعظ کرنے والا۔ یاد رکھیے ہر عالم خطیب ہے، مگر ہر خطیب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی آدمی وعظ کرتا ہے ہمارے پاس بھی دیکھتے ہیں غیر علماء کو لوگ ممبر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پینٹ شرٹ پہن لے کے ٹائی بن لے کو ہے، لوگوں سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، انہیں بھی ایسے خطرناک جواب دیتا، وہ اس جواب کی وجہ سے نعوذ باللہ سب میں جو ہے وہ گمراہی آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی وعظ کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے دیکھیں گے حسن بصری رحمہ اللہ کو، اتنے بڑے واعظ مگر حدیث میں ان کا کوئی اپنا مقام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ضعیف حدیثوں کے پھیلنے میں سوشل میڈیا کا بھی اپنا بڑا کردار ہے۔
کیا کیا نہیں ملتا، بنڈل باتیں حدیث میں، حدیث نمبر لکھو ہے، نیچے مسلم لکھو ہے، اگر تمہارے دروازے پر کوئی فقیر آیا، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دے گا، نیچے مسلم لکھو، حدیث نمبر لکھو۔ کہاں سے آئی بھائی حدیث؟ ہول سیل میں آئی، کون بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا نا یہ۔ اگر آپ کوئی بات نہیں بولے، اگر یہ کہے کہ آپ کہیں بولے لوگ میرے پر الزام لگاتے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ نہیں بولے بلکہ اگر بولے تو کیا انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے جاہل دوست اور ضعیف اور موضوع حدیث کے پھیلانے میں ہمارے اپنے اخبارات کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے پاس سالار چھپتا، سیاست چھپتا، منصف آتا، اس میں جو مطلب اردو مضامین لکھنے والے سلفی علماء تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، اب علماء لکھتے ہیں تو ہم اس کو لے کے پڑھ لیتے ہیں اور بغیر اس کے قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا رمضان جو آتا ہے یہ پورا مغفرت کا ہے، پورا رحمت کا ہے، اور پورا مکمل طور پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کے اس موقع پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر افطار سے پہلے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے، چھوٹا تھا میں 9-8 سال کا، تو پتہ نہیں لوگ مجھے لے کر گئے وہاں جا کے بٹھائے، تو مجھے اب بھی یاد ہے 9 سال کی عمر ہے، اب بولے مجھے پڑھو یا واسی الفضلی اغفر لی، حالانکہ دے تو حدیث موضوع ہے، گھڑ کو پیش کریں۔ افطار سے پہلے کوئی حدیث نہیں، بعض لوگ پڑھتے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس کب جاتی؟ پانی پینے کے بعد جاتی۔ لہٰذا جو ضعیف اور موضوع حدیث ہیں ان سے بھی مکمل طور پر یہ سمجھنا چاہیے۔ آخری بات ہے، یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، کیسے پہچاننا میں علماء سے رجوع کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جس حدیث میں الفاظ چلر ہوتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر مکتب میں بچوں کو حدیثیں پڑھاتے، اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کرو، کہاں ہے؟ من نقل الدب دخل الجنہ، کدو کھائے تو انسان جنت میں چلے جاتا، اس سے خود معلوم ہو رہا نا، یہ حدیث کا چلر پنا خود بتاتا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو بات کہی وہی کہنا چاہیے، اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے نہیں کہنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتائے، کہا الملائکۃ حراس السماء واصحاب الحدیث حراس الارض، جانتے فرشتے رہتے ہیں آسمانوں پہ، کوئی بھی آدمی اوپر چڑھ کے اگر اللہ کی بات سننا بولے تو مار کے بھیجتے ہیں انہوں، بولتے حدیثوں کو صحیح اور ضعیف بتانے والے علماء یہ جو ہے زمین کے جو ہے مکمل طور پر کیا ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ شیخ البانی بہترین محدث، اتنا کام کر کے گئے، آج سے علماء سے پوچھ کر بیٹھو کتنے علماء بیٹھے ہیں، اگر 10-15 سال پہلے ایک حدیث تلاش کرنا بولے تو مکتب میں صبح سے لے کر شام تک خالی ورقہ الٹتے رہنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا محدث پیدا فرمایا ہماری امت میں، اللہ جزا خیر دے، اور جو چھوڑ کر گئے اللہ ان کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ صرف حدیث صحیح ضعیف اگر بتانا ہو تو 3 سیکنڈ میں ماشاءاللہ تلاش کر لے سکتے، انہوں نے مکمل طور پر یہ کام کیا۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اسی کو مکمل طور پر آگے یہ کرنا چاہیے، اور جو بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھو، آپ اگر کوئی بھی ضعیف حدیث، موضوع حدیث، من گھڑت اگر آگے پیش کرے، آپ ہو سکتا ہے شیئر کر کے آپ مر گئے، مگر اس کے اوپر جو افکار، جو نظریات، جو فضائل بنتے جاتے نا، وہ آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں قیامت کے شمار کیے جائیں گے۔ کہنا یہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ مغفرت کا ہے، رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا ہے، رمضان کا پورا مہینہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ لہٰذا 3 عشرے میں 3 کام ہوتے بولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی علماء کو پہچاننے اور ان سے علم حاصل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ غیر عالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے اور امت کے نوجوانوں کو سب کو علماء سے جڑ کر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔